بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ میں بن بلایا مہمان بننا پسند نہیں کرتا، میں نے خشک لہجے میں کہا، اور نہ میں کسی مادام کو جانتا ہوں۔ مادام لینا میری بہت مہربان دوست ہیں۔ وہ دھیمی اور پر اخلاق آواز میں بولا۔ جب انہوں نے لباس تبدیل کرنے کا ارادہ ظاہر کرتے ہوئے مجھے نیچے بھیجا تو مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ باتھ روم ان کے کسی ملاقاتی کے زیر استعمال تھا، ورنہ وہ مجھے کمرے میں بٹھا کر باتھ روم میں لباس بدل سکتی تھی۔ تم جانا چاہو تو میں تمہیں روکوں گا نہیں، لیکن میری یہ خواہش ضرور ہے کہ مادام کے آنے تک ہم دونوں ساتھ بیٹھ کر ٹھنڈی بیئر کا ایک مگ پی لیں۔ وہ حد درجے ڈیٹ اور لیچڑ تھا۔ میں نے سوچا کہ وہ مجھے دیکھ ہی چکا تھا تو اس کے ساتھ بیٹھنے میں بھی کوئی مذائقہ نہیں تھا۔ ویسے بھی میں اس کی کار میں چھپ کر جانا چاہ رہا تھا، لیکن اس کی پیشکش کے بعد وہ ضرورت باقی نہیں رہ گئی تھی۔ میں ٹھاٹ سے ان دونوں کے ساتھ ہی جا سکتا تھا۔ تم ضرور ہمارے ساتھ چلو، اس نے لابی میں صوفے پر دراز ہو کر بیئر کا آرڈر دینے کے بعد کہا۔ چاہو تو کار ہی میں بیٹھے رہنا، ہم اندر ہو آئیں گے، اس طرح تم بن بلائے مہمان بننے سے بھی بچ جاؤ گے۔ کلثوم آئے گی تو دیکھا جائے گا، میں نے بے پرواہی سے کہا، اور اس کا چہرہ خوشی سے دمک اٹھا۔ دیکھا تم پہچان گئے نا مادام کو؟ سیٹی نما آواز ابری، اسے کوئی بول ہی نہیں سکتا، اور تم تو شاید مادام کے بہت ہی قریبی دوستوں میں سے ہو۔ وہ وقفے سے مسلسل کچھ نہ کچھ بولتا رہا، لیکن میں نے چپ سادھ لی تھی۔ نہ جانے اس کے عزائم کیا تھے اور وہ کیا کرنے والا تھا، اس لیے میں زیادہ بول کر اپنے لیے کوئی دشواری کھڑی کرنا نہیں چاہتا تھا۔ وہ جس انداز میں میری جان کو آیا تھا، اس سے اندازہ ہو رہا تھا کہ میرا بھی کوئی مصرف اس کے ذہن میں موجود تھا۔ ویرا آئی تو ہم دونوں کے بیئر کے مگ خالی ہونے والے تھے۔ لی بگ نے صوفے سے اٹھ کر ویرا کو بھی بیئر پینے کی دعوت دی، جو اس نے مسترد کر دی۔ لی بگ نے بیرے سے بل طلب کیا اور بے حیائی کے ساتھ ویرا کی طرف بڑھا دیا۔ ویرا نے اسے گھورتے ہوئے بل پر اپنے دستخط کر دیے تاکہ وہ رقم اس کے کمرے کے بل میں شامل کر دی جائے۔ وہ مجھے لی بگ کے ساتھ دیکھتے ہی بری طرح چونکی تھی، کیونکہ ہمارا پروگرام اس کے برعکس طے ہوا تھا، لیکن شاید وہ خود لی بگ کے زینوں کے سامنے والی نشست دے کر معاملے کی طے تک پہنچ گئی تھی، اس لیے اس بارے میں اس نے کوئی سوال نہیں کیا۔ البتہ جب ہم تینوں نکاسی کے راستے کی طرف بڑھے تو میں نے انگریزی میں بات چھیڑ دی۔ یہ مجھے اچھی طرح جانتا ہے، کہہ رہا تھا کہ تم ہی اس کا تعارف کراؤ گی۔ یہ جان لی بگ ہے، اسی نے تمہارا گمشدہ پاسپورٹ بنوایا تھا، ویرا نے سپاٹ لہجے میں کہا۔ لیکن تم تو کسی ضروری کام سے جا رہے تھے، پھر لی بگ سے کہاں مل بیٹھے؟ پھر تو یہ بدترین پیشہ ورانہ بددیانتی کا مرتکب ہوا ہے، میں نے تلخ لہجے میں کہا۔ اس نے مجھے پہچان بھی لیا تھا تو اسے انجان بن جانا چاہیے تھا، لیکن یہ زبردستی مجھ سے ملا اور مجھے اپنے ساتھ سینٹ فرانسس چلنے کی دعوت دینے لگا۔ اس نے میرا موڈ غارت کر دیا ہے۔ میں اپنے کام سے گیا تو سب چوپٹ کراؤں گا۔ وہ سب باتوں کا گھماؤ پھراؤ تھا، ورنہ لی بگ پر سب کچھ عیاں ہو چکا تھا۔ وہ کسی طرح بھی باور نہ کرتا کہ میں سلطان شاہ کے معاملے سے بے خبر تھا، لیکن ہم دونوں میں سے کسی نے بھی اس کے منہ لگنے کی بجائے ساتھ چلنے کا فیصلہ کر لیا۔ لی بگ کی کار میں ویرا اگلی نشست پر بیٹھ گئی، میں پیچھے آ گیا اور جان لی بگ نے کار پارکنگ لاٹ سے نکال کر سڑک پر ڈال دی۔ سلطان شاہ کے بارے میں تشویش میں مبتلا تھا، لیکن مجبوراً خاموش تھا۔ آخر ویرا ہی اس بارے میں لی بگ سے سوال کر بیٹھی، میرے آدمی کا حال کیا ہے؟ اس کا داہنا بازو زخمی ہے، ملبے کا کوئی ٹکڑا گوشت پھاڑتا ہوا گزرا ہوگا، ہڈی ٹوٹی تو نہیں، لیکن ابھی تک متورم ہے۔ لی بگ چیونگم کا ایک پیس منہ میں ڈالتے ہوئے بولا، چند روز میں اسے صحت یاب ہو جانا چاہیے۔ اس کے میزبان کو جب یہ معلوم ہے کہ اس نے تمہارے ساتھ آنے سے انکار کر دیا تو اب وہ تم کو اپنے گھر میں کیوں گھسنے دے گا؟ میں نے چبھتے ہوئے لہجے میں سوال کیا۔ $1000 کا سوال ہے۔ اس کی سیٹی بجی، مجھے اکیلے کو شاید وہ پھاٹک سے ہی لوٹا دے، لیکن میں اس سے کہہ کر آیا تھا کہ اس کی آنٹی کو ساتھ لے کر آؤں گا، اور وہ دم ہلاتا ہوا اپنی آنٹی کے پیچھے چل پڑے گا۔ مادام کو آنٹی سمجھ کر وہ ہماری راہ میں مزاحم ہونے کی کوشش نہیں کرے گا۔ تمہارا دماغ خراب ہوا ہے؟ ویرا بگڑ کر بولی۔ وہ میرا ہم عمر ہے، میں اس کی آنٹی لگ ہی نہیں سکتی۔ اوہو، وہ بوکھلا کر بولا، تم رشتے پر نہ جاؤ، یہ چکر ہی عجیب ہوتا ہے۔ ضروری نہیں کہ آنٹی عمر رسیدہ ہو، اگر انکل شوقین مزاج ہو تو آنٹی کام عمر بھی ہو سکتی ہے۔ اس کی بات معقول تھی، اس لیے ویرا کو خاموش ہو جانا پڑا۔ مجھے اندازہ ہو رہا تھا کہ جان لی بگ در حقیقت بہت شاطر
اور مکار آدمی تھا اور سادہ لوح بن کر اپنا الو سیدھا کرنے کے فن سے بہت اچھی طرح واقف تھا۔ کچھ نہیں کہا جا سکتا تھا کہ وہ ہمیں کس مقصد کے لیے اپنے ساتھ سینٹ فرانسس لے جا رہا تھا۔ ویسے تو اس کی پوری کہانی مربوط اور قابل فہم تھی، لیکن میرے ذہن میں یہ نقطہ بری طرح کھٹک رہا تھا کہ دنیا جہان کی بکواس کرنے کے باوجود اس نے شروع سے ایسی کوئی بات نہیں کی تھی جس میں معاوضہ بڑھوانے کا ذکر ہوتا۔ میکس کے شراب خانے میں ویرا مجھے بتا چکی تھی کہ وہ ہیلے بہانوں سے اپنا معاوضہ بڑھوانے کے چکر میں تھا۔ پھر اس کی کنجوسی کا ایک شاہکار کچھ دیر پہلے میں خود دیکھ چکا تھا کہ اس نے ذاتی طور پر مجھے بیئر پینے کی دعوت دی تھی، لیکن اس کا حقیر سا بل بھی اس نے اپنی جیب سے ادا کرنے کے بجائے ویرا کی طرف بڑھا دیا تھا۔ ان حالات میں اس کی جانب سے معاوضے کے دلچسپ موضوع پر اس کی خاموشی بہت تشویشناک تھی۔ ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسے اسے جلد ہی اپنی کوئی لاٹری نکلنے کی امید ہو، جس کے بل بوتے پر اس نے عارضی طور پر قناعت کی راہ اختیار کر لی ہو۔ آج کل کوئی دوسرا کام بھی ہے تمہارے پاس؟ اپنے انہی خیالات کی رو میں نے روا روی میں پوچھا۔ ہاں، میرے سوال پر وہ ایک دم چونک پڑا، پھر خفت آمیز لہجے میں بولا، دوسرا کیا؟ ابھی تو پہلا ہی کام پھنسا ہوا ہے۔ جب سے ہمارے ہاں شادی کرنے کا رواج کم ہوا ہے، طلاق کے لیے ثبوت فراہم کرنے کے کیس بھی ملنے بند ہو گئے ہیں۔ لوگ ایک دوسرے پر اپنا کوئی قانونی حق جتائے بغیر بوائے اور گرل فرینڈ بن کر پہاڑ جیسی زندگی گزار لیتے ہیں۔ اسی لیے تم اخراجات کا سارا بوجھ ان موکلوں پر ڈالنے کی کوشش کرتے ہو جو اپنی کسی مجبوری کی وجہ سے تمہارے ہتھے چڑھ جاتے ہیں۔ ویرا نے طنزیہ لہجے میں کہا، مجبوری ہے، ایسا نہ کریں تو دفتر چند ہی ہفتوں میں ویران ہو جائے، لیکن پھر بھی ہم گاہک کی جیب اور کام کی نوعیت کا خیال رکھتے ہیں۔ تم سے بھی میں نے اضافی اخراجات کی بات کی تھی، تم نے معاوضے میں $200 اضافے کا عندیہ بھی دے دیا تھا، لیکن دیکھ لو کہ تمہارے آدمی نے میرے ساتھ آنے سے انکار کر کے میرے فائدے کی راہ مسدود کر دی۔ اس زحمت کے بعد تم اصل رقم اور اخراجات کا بل ہی دے دو تو میں اسے اپنی خوش نصیبی سمجھوں گا۔ اخراجات کا بل؟ ویرا آنکھیں نکال کر گرائی، ہمارے درمیان ایسی تو کوئی بات طے نہیں ہوئی تھی۔ مانتا ہوں کہ طے نہیں ہوئی تھی، اس نے خندہ پیشانی سے اقرار کیا، لیکن یہ کام کا بنیادی اصول ہے۔ میرے آدمی تمہارے کام کے سلسلے میں ہوائی جہاز سے آس پاس کے کئی شہروں میں گئے۔ $500 میں سے ان کے اخراجات نکال دو تو میرے پلے کچھ بھی نہیں پڑ سکے گا۔ خیر، یہ باتیں ہم بعد میں بھی کر سکتے ہیں، پہلے تمہارا کام ہونا چاہیے۔ اس کے بعد کار میں خاموشی چھا گئی اور انجن کی یکساں گونج میں ہمارا وہ پراسرار سفر جاری رہا۔ سینٹ فرانسس کے علاقے میں کار باغات اور کھیتوں کے درمیان ایک سڑک پر موڑتے ہوئے لی بگ نے بتایا کہ منزل مقصود اب تھوڑی ہی دور رہ گئی تھی۔ میں نے جیب ٹٹول کر بیم گن کی موجودگی محسوس کی اور اپنی نشست پر تان کر بیٹھ گیا۔ اس سڑک کے دونوں طرف تا حد نظر سبزہ ہی سبزہ تھا اور تھوڑے تھوڑے فاصلے کے بعد لبے سڑک کاٹیج بنے ہوئے تھے جو شاید ان زرعی قطعات کے مالکان نے نجی استعمال کے لیے بنوائے ہوئے تھے۔ ان میں سے بیشتر بادی النظر میں ویران ہی نظر آئے، لیکن لی بگ نے بتایا کہ ہر ویکینڈ پر ان دیہی مکانات پر رنگ و حسن کا ایسا جشن برپا ہوتا تھا کہ ایک رات کے لیے مردہ جسموں میں بھی زندگی کی ایک نئی جوت جاگ اٹھتی تھی۔ شہر میں رہنے والے جاگیردار ہر ہفتے ان کاٹجوں پر محفل ترب و نشاط کے انعقاد کو ایک ناگزیر رسم کا درجہ دے چکے تھے۔ اس بہانے ساز و آہنگ اور شراب کے سودوں سے روزی کمانے والے ایک رات میں اتنا کچھ کما لیتے تھے کہ ان کے گھروں میں پورے ہفتے چولہے روشن رہتے تھے اور وہ برے وقت کے لیے کچھ پس انداز بھی کر لیتے تھے۔ گہرے سبزے کے درمیان دونوں طرف سے پتلی پتلی خاکی پٹیوں کے درمیان بال کھاتی ہوئی سیاہ سڑک ابر آلود موسم میں بھی چمک رہی تھی۔ فضا میں دیہی زندگی کی عجیب سی بساند رچی ہوئی تھی، کہیں کہیں مویشیوں کی ملی جلی آوازیں اس سازینہ حیات میں کچھ اور رنگ بکھیر رہی تھی اور میں اس ماحول میں کھویا ہوا تھا کہ ایک موڑ گھومتے ہی میری نگاہ ان 4 شوخ لباس نوجوانوں پر پڑی جو اپنی موٹر سائیکلیں سڑک کے کنارے کھڑی کر کے درختوں کے نیچے سستا رہے تھے اور ہماری کار کی طرف متوجہ تھے۔ ہمارے نمودار ہونے سے پہلے ہی کار کے انجن کی آواز ان تک پہنچ گئی تھی اور وہ غالباً ہمارے منتظر تھے۔ ہماری کار کو دیکھتے ہی وہ دیوانہ وار اپنی موٹر سائیکلوں کی طرف لپکے تھے۔ وہ ککیں مار کر انجن بیدار کر رہے تھے کہ ہماری کار زن سے ان کے قریب سے گزر گئی۔ اس لمحے میں نے دیکھا کہ وہ چاروں ہی مسلح تھے۔ ان سب کا اسلحہ یکساں نہیں تھا، لیکن ان کے تیور یکساں اور جارحانہ
ماہانہ نظر آ رہے تھے۔ کتنا سفر باقی رہ گیا ہے؟ میں نے لی بیگ سے سوال کیا۔ بس چند منٹ کی بات ہے۔ اس کے لہجے سے بے آرامی مترشح تھی اور اس کی نگاہیں عقب نما آئینے پر جمی ہوئی تھی۔ غیر ارادی طور پر میری گردن بھی پیچھے گھوم گئی اور میں یہ دیکھ کر تشویش میں پڑ گیا کہ وہ چاروں موٹر سائیکلیں سڑک پر لہراتی ہوئی تیز رفتاری کے ساتھ ہمارے پیچھے آ رہی تھیں۔ کسی کے ساتھ پروگرام طے کر کے ادھر آئے ہو یا یہ تمہاری اپنی اسکیم ہے؟ میں نے چبھتے ہوئے لہجے میں جان لی بیگ سے سوال کیا۔ اس وقت ہنگامی صورتحال درپیش تھی، اس لیے میرا ذہن پوری تیزی کے ساتھ کام کر رہا تھا۔ نہیں، اور کسی کو ہمارے پروگرام کا علم نہیں تھا۔ اس نے بلا توقف جواب دیا، لیکن میرا ذہن کمپیوٹر چل رہا تھا۔ اس کی ابتدائی ہکلاہٹ یقینی کسی گڑبڑ کی گماز تھی۔ اور یہ چاروں موٹر سائیکل سوار تمہارے لیے اجنبی ہیں؟ میرا لہجہ تند ہو گیا۔ قسم لے لو جو میں کسی کو جانتا ہوں، وہ گگیا کر بولا۔ پتہ نہیں یہ نمک حرام کہاں سے نازل ہو گئے، ابھی 2 منٹ میں پتہ چل جائے گا۔ میں نے بیم گن خاموشی کے ساتھ جیب سے نکالتے ہوئے کہا۔ ہماری منزل مقصود اب کتنی دور رہ گئی ہے؟ بائیں ہاتھ پر اب تیسری یا چوتھے کاٹیج میں جانا ہے، وہ پز مردہ آواز میں بولا۔ اس کاٹیج تک پہنچنے کے لیے کچھ فاصلہ ہمیں کچی سڑک پر طے کرنا ہوگا، گاڑی وہاں موڑے بغیر سیدھی نکال لے جانا، میں نے تحقمانہ لہجے میں کہا۔ لیکن کیوں؟ اس نے گھبرائی ہوئی آواز میں سولل کیا۔ ہم تو ایک خاص پروگرام کے تحت یہاں آئے ہیں۔ پہلے سبب یہ ہے کہ میرے ہاتھ میں بھرا ہوا پستول ہے، میں نے بھیم گن کی نال اس کی گردن سے لگا کر ہٹاتے ہوئے سرد لہجے میں کہا۔ دوئم یہ کہ میں اس پروگرام میں تمہارے شرکاء کی تعداد کا تعین کرنا چاہتا ہوں۔ کیا اس نے کوئی چال چلی ہے؟ ویرا نے اچانک پلٹ کر اردو میں مجھ سے پوچھا۔ مجھے شبہ ہو رہا ہے، میں نے پرسکون لہجے میں کہا۔ یہ نہ بولو کہ تمہاری گرفتاری کے لیے $50,000 کا انعام مقرر کیا گیا ہے۔ 10-20 ہزار میں کوئی بھی لی بیگ کو خرید سکتا ہے، اور تمہیں اب یہ خیال آ رہا ہے؟ ویرا بنا کر بولی۔ کیا کروں، میری کھوپڑی ایمرجنسی میں ہی صحیح کام کرتی ہے، میں نے بے بسی کے ساتھ کہا۔ تمہاری چھٹی حص تو مجھ سے پہلے ہی حرکت میں آ چکی تھی، اتنی دیر میں تم نے کیا کر لیا؟ ہمیں بائیں ہاتھ پر اگلا موڑ گھومنا ہے۔ لی بیگ کی برائی ہوئی سیٹی بجی۔ سیدھے نکل چلو، میں نے سخت لہجے میں کہا۔ میں موٹر سائیکل سواروں کا رد عمل دیکھنا چاہتا ہوں۔ اب اگر تم نے میری ہدایت سے ذرا بھی انحراف کیا تو میں بے دریغ تمہیں موت کے گھاٹ اتار دوں گا۔ تم یقین کرو کہ میں بالکل بے قصور ہوں، میں نے تمہارے خلاف کوئی سازش نہیں کی، وہ رو دینے والی آواز میں بولا۔ اور اسی دوران میں سپورٹس کار اگلے موڑ سے آگے نکل گئی۔ ابھی دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہوا جاتا ہے، میں نے سرد لہجے میں کہا۔ ابھی تک میری کھوپڑی پر برف ہی جمی ہوئی تھی، لیکن اب تمہارا کھیل میری سمجھ میں آ رہا ہے۔ تم لینا جیرالڈ کو گھیرنے کے لیے کتنی رقم کی پیشکش کی گئی تھی؟ تم الزام تراشی کر رہے ہو، وہ خوفزدہ آواز میں حلق کے بل چیخا۔ مجھے کسی نے کوئی پیشکش نہیں کی، نہ میں تمہارے ساتھ غداری کی ہے۔ مجھے کچھ معلوم نہیں کہ اب کیا ہونے والا ہے۔ اب موٹر سائیکلوں سے ہم پر گولیاں برسائی جائیں گی، میں نے سرد لہجے میں کہا۔ انہیں اسی لیے راستے پر مامور کیا گیا تھا کہ تمہاری کسی حماقت کی وجہ سے ہم آخری لمحات پر بھڑک کر فرار نہ ہو جائیں۔ اب وہ ہر قیمت پر ہمیں گھیر کر اس کاٹیج کی طرف لے جانے کی کوشش کریں گے جہاں تم نے جال سمیت شکاری جمع کیے ہوئے ہیں۔ یہ بکواس ہے، وہ ہذیانی انداز میں چیخ پڑا۔ اس سے آگے اس کی آواز یکے بعد دیگرے کیے جانے والے فائروں کی ہولناک گونج میں معدوم ہو گئی۔ گولیاں سپورٹس کار کی باڈی کے مختلف حصوں سے ٹکرا کر اچٹ گئیں، اور اسی لمحے ویرا نے میکس کے شراب خانے میں ریک میلون سے حاصل کیا ہوا پستول میرے حوالے کر دیا۔ اس کی جیب میں بھی پستول وغیرہ ہوگا، میں نے ویرا کو ہدایت کی۔ اس پر بھی قبضہ کر لو، اس نے کوئی گڑبڑ کرنے کی کوشش کی تو اسے بھی کہیں گولی مار کر نیچے لڑکا دیں گے۔ تم لوگ بے ایمان اور بدنیت ہو، وہ احتجاج امیز لہجے میں چیخا۔ تم شروع ہی سے گھپلا کرنے کے لیے کسی موقع کی تلاش میں تھے، اور اب تم میرے ساتھ من مانی پر اتر آئے ہو۔ تم لکھ کر رکھ لو کہ اس کی بات ادھوری رہ گئی، کیونکہ اسی وقت موٹر سائیکل سواروں نے دوبارہ تقریباً بیک وقت فائر کیے تھے، اور اس بار ایک دھماکے کے ساتھ کار کا ایک پچھلا ٹائر پھٹ گیا اور کار سڑک پر بری طرح اچھلنے لگی۔ موٹر سائیکل سوار چاہتے تو اس دوران میں قریب آ کر ہمیں روکنے کی کوشش کر سکتے تھے، لیکن ان کی دور دور کی فائرنگ سے اندازہ ہو رہا تھا کہ وہ ہمیں محفوظ فاصلے سے اشتعال دلا کر یہ اندازہ لگانے کی کوشش کر رہے تھے کہ ہمارے پاس کتنا اور کس قسم کا اسلحہ موجود تھا۔ ویرا نے پھرتی کے ساتھ اس کی جیبوں سے ایک پستول
پستول، اس کا بھرا ہوا فاضل میگزین اور ایک خنجر نکال کر اسے نہتہ کر دیا تو میں نے اس کی گدی پر ایک زوردار ہاتھ جمایا۔ اس کے حلق سے دبی دبی سی گراہٹ آزاد ہوئی اور اسٹیئرنگ پر اس کا ہاتھ بہک گیا۔ گاڑی کسی بھی کھیت میں گھسا دو، میں نے اسے حکم دیا، کیونکہ سڑک کے متوازی دونوں طرف دور دور تک سبزے کا تسلسل نظر آ رہا تھا اور ایسا میدان ملنے کی کوئی امید نظر نہیں آ رہی تھی جس میں داخل ہو کر ہم موٹر سائیکل سوار بدماشوں کو اپنے سے دور رکھ سکیں۔ داہنی طرف تناور درختوں پر مشتمل ایک باغ تھا اور ہمارے بائیں طرف ایک کھیت گزر رہا تھا۔ لیبگ نے پھرتی کے ساتھ کار اسی کھیت میں اتار دی اور وہ قدِ آدم پودوں کو بری طرح رونتی ہوئی کھیت میں گھستی چلی گئی۔ کچھ دور نکل جانے کے بعد جو ہی لیبگ نے کار روکنے کے لیے اس کی رفتار کم کی، پیچھے سے پھر 2 فائر ہوئے اور لیبگ نے اچانک ہی چلتی کار کا دروازہ کھول کر نیچے چھلانگ لگا دی۔ اس وقت اس کا فرار ہونا ہمارے لیے موت کا پیغام ثابت ہو سکتا تھا، کیونکہ وہ ہمارے گھر کا بےدی تھا۔ اسے معلوم تھا کہ ہمارے پاس اپنے دفاع کے لیے کوئی قابل ذکر اسلحہ نہیں تھا، اس لیے میں نے بھی فوراً رینگتی ہوئی کار سے نیچے چھلانگ لگا دی اور اسے گھنے کھیت میں داخل ہوتے ہوئے پیچھے سے چاپ لیا۔ اس معاملے میں ویرا نے بھی پھرتی دکھائی اور چند ہی ثانیوں میں کار سے اتر کر میرے قریب پہنچ گئی۔ کار گیئر میں ہونے کی وجہ سے جھٹکے لے کر اس وقت تک بند ہو چکی تھی۔ لیبگ میری گرفت سے نکل بھاگنے کے لیے کسی شے زور بھینسے کی طرح زور آزمائی کر رہا تھا۔ ویرا نے آتے ہی پوری قوت سے اس کی پسلیوں میں ٹھوکر رسید کی اور وہ بلبلا کر دوہرا ہو گیا، تم نے اب بھی زبان نہ کھولی تو وقت ضائع کیے بغیر جہنم واصل کر دوں گا۔ میں نے اس کے بال تھام کر بھیانک لہجے میں کہا اور اس بار وہ ہل کر رہ گیا۔ فضا میں موٹر سائیکلوں کا شور یک بیک دم توڑ چکا تھا اور غیر فطری سا سناٹا پھیل گیا تھا۔ ان لوگوں نے ہمیں کار سے اترتے ہوئے دیکھ کر غالباً خود بھی کھیتوں میں گھس کر ہمیں گھیرنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ میں نے نہایت بے رحمی کے ساتھ لیبگ کے جبڑوں پر کئی مکے رسید کیے اور اس کے دانے سے خون جاری ہو گیا۔ میرے لیے مشکل یہ تھی کہ ہم سے دگنی تعداد میں دشمن ہمیں اطراف سے گھیرنے کی کوشش کر رہا تھا اور میں اس کو نظر انداز کر کے لیبگ سے باز پرس میں زیادہ وقت برباد نہیں کر سکتا تھا۔ دوسری طرف اس کی زبان کھولے بغیر ہمیں یہ معلوم ہونا محال تھا کہ ہمارے خلاف کون لوگ محاذر آتے اور ہم سے کیا چاہتے تھے۔ ویرا چکنے انداز میں قرب و جوار کی جاڑیوں کی نگرانی کرتی رہی اور میں بے رحمی کے ساتھ لیبگ کو ادھیڑتا رہا۔ وہ کئی منٹ تک بلبلا کر مزاحمت پر تلا رہا، لیکن پھر اس کی قوت برداشت جواب دے گئی اور اس نے بتایا کہ برونو شمٹ نے $10,000 کے عوض اسے ویرا کو گھیرنے پر آمادہ کیا تھا۔ اس وقت تک لیبگ کو ویرا کی اصلیت کا علم نہیں ہوا تھا اور وہ اسے لینا جیرالڈ ہی سمجھ رہا تھا، اور جب برونو نے اسے ویرا کی تصویر دکھائی تو وہ فوراً ہی اس کام کے لیے آمادہ ہو گیا، کیونکہ سلطان شاہ کے معاملے میں وہ ویرا سے ملتا رہا تھا۔ برونو شمٹ سے معاملہ طے ہو جانے کے بعد خطیر معاوضے کے لالچ میں لیبگ نے اسے سلطان شاہ والے معاملے سے بھی آگاہ کر دیا۔ اس وقت تک لیبگ سلطان شاہ کو تلاش کر کے اپنے اخراجات پر ایک سستے سے فلیٹ میں ٹھہرا چکا تھا۔ برونو نے لیبگ کا ویرا سے طے شدہ معاوضہ ادا کر کے سلطان شاہ کو اپنی تحویل میں لے لیا اور پھر وہ ڈرامہ رچانے کا فیصلہ کیا گیا جس کے نتیجے میں ہم اس وقت سینٹ فرانسس کے کھیتوں میں موجود تھے۔ لیبگ کی ذمہ داری صرف اتنی تھی کہ کسی طرح ویرا کو ان مضافات میں لے آتا۔ اس سے آگے کے معاملات کی ذمہ داری برونو نے خود قبول کر لی تھی۔ برونو شمٹ کا نام ویرا کے لیے اجنبی تھا، لیکن مجھے انسپیکٹر سائمن بتا چکا تھا کہ گیری ہارٹ کے قتل کے بعد برونو شمٹ کو ہی شی کے مارشلز یونٹ کا چیف مقرر کیا گیا تھا۔ اس طرح یہ بات واضح ہو گئی کہ برونو $10,000 میں لیبگ سے کام لے کر نہ صرف ویرا کی گرفتاری پر مقرر کیا جانے والا $50,000 کا خطیر انعام حاصل کرنے کا خواب دیکھ رہا تھا، بلکہ اس کامیابی کے نتیجے میں اس کی شی کے یونٹ چیف کی پوزیشن بھی مستحکم ہو سکتی تھی۔ حقیقت یہ تھی کہ لیبگ نے نہایت مکاری کے ساتھ ہمیں بدترین صورتحال سے دوچار کرا دیا تھا اور وہ بھی ذرا بھی رعایت کا مستحق نہیں تھا۔ اس وقت ویرا کے پاس ایکسپلوڈر موجود تھا، لیکن مجھے معلوم تھا کہ 7 فائروں کے بعد اس کا میگزین خالی ہو جاتا اور وہ محض لوہے کا ایک کھلونا بن کر رہ جاتا۔ بیم گن کام کر رہی تھی، لیکن میں جانتا تھا کہ وہ ہتھیار غیر معینہ مدت تک کام نہیں کرے گا۔ میری تحویل میں آنے سے پہلے نہ جانے کتنے عرصے سے اس کا چارج زیر استعمال تھا۔ وہ خطرناک ہتھیار
کسی بھی وقت جواب دے سکتا تھا۔ ان کے علاوہ ہمارے پاس 2 پستول اور ایک بھرا ہوا فاضل میگزین موجود تھا، جو اس نازک صورتحال سے نمٹنے کے لیے ناکافی تھا، کیونکہ اول تو ان ہتھیاروں کی رینج ناکافی تھی، دوئم میگزین کی مقدار نہ ہونے کے برابر تھی۔ اس لیے میں نے لی بگ پر کوئی گولی ضائع کرنے کی بجائے اس کے نرخرے پر ہاتھ ڈال دیا۔ منحنی جسم کا مالک ہونے کے باوجود وہ میری توقع سے کہیں زیادہ جاندار ثابت ہوا۔ موت سامنے دیکھ کر اس نے بھرپور انداز میں مزاحمت کرنے کی کوشش کی، لیکن زیادہ دیر تک مدافعت نہ کر سکا۔ اس کی گردن پر میری وحشیانہ گرفت مضبوط ہونے کے ساتھ ساتھ اس کے ہاتھ پیر ڈھیلے پڑتے چلے گئے اور آخر کار اس کا بدن آخری جرجری لے کر ساکت ہو گیا۔ اس دوران میں موٹر سائیکل سوار کھیتوں میں ہمارے گرد پھیلنے کی کوشش کرتے رہے۔ لی بگ کی آوازوں اور گراہٹوں سے اندازہ کر کے انہوں نے چند فائر بھی کیے، لیکن ہمیں کوئی نقصان پہنچانے میں کامیاب نہ ہو سکے۔ میں لی بگ کو ٹھنڈا کر کے اس کے سینے پر سے اترا تو فضا میں پہلی بار رائفل کی گونج سنائی دی اور میں چونک پڑا۔ اس مقابلے میں رائفل کی شمولیت ہمارے لیے تشویشناک ثابت ہو سکتی تھی۔ ایسا معلوم ہو رہا تھا کہ ان چاروں کی مدد کے لیے قریبی کاٹیج سے بھی کچھ لوگ ان سے آ ملے تھے، جو شاید بہتر اسلحے سے لیس تھے۔ اس وقت تک ہماری طرف سے ایک بھی فائر نہیں کیا گیا تھا اور میں سوچ رہا تھا کہ چند ہلکے پھلکے ہتھیاروں اور راؤنڈز کی محدود تعداد کے پیش نظر کھیتوں میں محصور رہ کر اپنے دشمنوں کی بھاری نفری اور مہلک اسلحے کے مقابلے کا تصور احمقانہ تھا۔ وہ لوگ کسی بھی لمحے کسی سمت سے نمودار ہو کر ہم پر اچانک دعویٰ بول سکتے تھے۔ اس لیے عقل مندی اسی میں تھی کہ نہایت خاموشی کے ساتھ پسپائی اختیار کرتے ہوئے فوری طور پر وہاں سے فرار کی کوشش کی جاتی۔ سلطان شاہ وہاں ان لوگوں کی قید میں ضرور تھا اور وہ اپنی ناکامی پر جلا کر اسے اپنے تشدد کا نشانہ بنا سکتے تھے، لیکن وہ ہماری ناگزیر مجبوری تھی جس کا حل وہاں سے نکل کر ہی سوچا جا سکتا تھا۔ اس وقت سلطان شاہ کے بارے میں جذباتی رویہ ہمیں ناقابل تلافی نقصان پہنچا سکتا تھا۔ میرا کبھی زراعت سے کوئی تعلق نہیں رہا تھا، لیکن اس گنجان زرعی علاقے کو دیکھتے ہوئے یہ سمجھنا دشوار نہیں تھا کہ وہاں جنگلی سور، خرگوش اور اسی قسم کے فصلوں کو نقصان پہنچانے والے جانوروں کی بہتات ہوگی، جن کے سدباب کے لیے وہاں رہنے والے کاشتکار اپنے ہتھیاروں کو بھی استعمال کرتے رہتے ہوں گے۔ اس لیے عدم تواتر سے چلنے والی گولیوں کی آواز پر کہیں سے کسی مداخلت یا مدد کی بھی کوئی امید نہیں کی جا سکتی تھی۔ ہمارے فرار کے لیے جان لی بگ کی سپورٹس کار سب سے بہتر ذریعہ بن سکتی تھی، لیکن وہاں اس کا پھٹا ہوا ٹائر بدلنا ناممکن تھا اور پھٹے ہوئے ٹائر کے ساتھ کار کو تیز رفتاری کے ساتھ دشمنوں کی دسترس سے باہر نکال لے جانا محال تھا۔ پھر یہ خدشہ بھی تھا کہ کہیں ان کا کوئی آدمی آڑ میں چھپ کر خاص طور پر کار کی نگرانی نہ کر رہا ہو۔ اس لیے کافی سوچ بچار کے بعد میں نے ویرا کو اس سمت میں پسپائی اختیار کرنے کی ہدایت دی جدھر موٹر سائیکلوں کی موجودگی کا امکان ہو سکتا تھا۔ ہم آہستہ آہستہ پیچھے ہٹ رہے تھے۔ مکئی کے اونچے اونچے پودوں کے درمیان راستہ بنانا زیادہ دشوار نہیں تھا، لیکن ہمیں یہ احتیاط کرنا پڑ رہی تھی کہ ہماری نقل و حرکت سے پودے نہ ہلیں تاکہ دور سے کوئی ہماری موجودگی کی سمت کا تعین نہ کر سکے۔ پھر اچانک ہی ویرا کو مکئی کے پودوں کی جڑ میں کسی شخص کے جوتے نظر آئے اور اس نے پستول سیدھا کر کے فائر کر دیا۔ فضا میں ایک دلدوز انسانی چیخ ابری اور وہ شخص جوتوں سمیت ہماری نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ زمین سے اتنی بلندی پر فائر کیا تھا کہ امکان یہی تھا اس کے شکار کو جسم کے کسی نازک حصے پر زخم آیا ہوگا، لیکن اس وقت ہم اپنے حریفوں میں سے کسی کو پکڑنے کا ارادہ نہیں رکھتے تھے، اس لیے تیزی سے اپنی مقررہ سمت میں بڑھتے رہے۔ فضا میں 2 فائر گونجے اور ویرا سرگوشیانہ آواز میں بولی، میرا خیال ہے کہ وہ لوگ ہمیں خوفزدہ کرنے کے لیے ہوائی فائرنگ کر رہے ہیں۔ ابھی میں نے ایک گولی اوپر جاتے دیکھی ہے۔ کھیتوں میں ہمارے علاوہ خود ان کے ساتھی بھی پھیلے ہوئے تھے، اس لیے کھیتوں میں اندھا دھند فائرنگ کے نتیجے میں ان کے ہاتھوں خود ان کے ساتھی بھی زخمی ہو سکتے تھے۔ دوسرا نقطہ یہ تھا کہ برونو ایشمٹ نے ویرا کی تصویر دکھا کر لی بگ سے سودا طے کیا تھا اور شی کی جانب سے ویرا کی زندہ گرفتاری کے احکام جاری ہوئے تھے، اس لیے برونو کے آدمی ویرا کو ہلاک کرنے کا کوئی خطرہ مول نہیں لے سکتے تھے۔ ہمارے لیے وہ نقطہ بہت اہم تھا کیونکہ چاروں طرف سے مسلح دشمنوں کی یلغار کے باوجود فوری طور پر ہماری آزادی ضرور خطرے میں تھی، لیکن جانوں کو کوئی خطرہ لاحق نہیں تھا۔ اچانک پھر ایک ہوائی فائر ہوا اور اسی کے ساتھ فضا میں ایک غسیلی مردانہ آواز گونجی اور میں استفسار
طلب نگاہوں سے ویرا کی طرف دیکھنے لگا کیونکہ میرے لیے وہ زبان ناقابل فہم تھی۔ ان کا کوئی بڑا بول رہا تھا۔ آواز معدوم ہونے کے بعد ویرا بولی، ہو سکتا ہے وہ برونو خود ہی رہا ہو۔ اپنے آدمیوں کی ناکامی پر وہ سخت برہم ہے اور اس نے ان سب کو سرخ کار کے قریب جمع ہونے کی ہدایت کی ہے۔ شاید اس طرح وہ کوئی نئی حکمت عملی مرتب کرنا چاہ رہے ہیں۔ ہمارے لیے وہ موقع غنیمت تھا۔ اگر ہم اس دوران میں موٹر سائیکلوں تک پہنچنے میں کامیاب ہو جاتے تو ہمیں رکاوٹ کے بغیر فرار کا راستہ مل سکتا تھا، لیکن مشکل یہ آ پڑی تھی کہ 8 فٹ سے زیادہ بلند کھیتوں میں سمت کا تعین ناممکن ہو کر رہ گیا تھا۔ بس ہم اندازے سے ہی ایک طرف بڑھے جا رہے تھے اور کچھ علم نہیں تھا کہ موٹر سائیکلوں کی طرف ہی جا رہے تھے یا لہجہ بے لہجہ بھٹک کر ان سے دور ہوتے جا رہے تھے۔ موٹر سائیکلیں کہاں غائب ہو گئیں؟ اتنی دیر میں تو ہمیں وہاں پہنچ جانا چاہیے تھا، ویرا تشویش زدہ لہجے میں بڑبڑائی، اور میں نے اپنی سمت میں قدرے تبدیلی پیدا کر لی۔ اس وقت سمتوں کے سلسلے میں ہمارے لیے بس ایک ہی حوالہ باقی رہ گیا تھا کہ سرخ اسپورٹ کار سے کچلے ہوئے کھیت میں بنا ہوا راستہ ہماری داہنی طرف تھا۔ ایک بار وہ راستہ نظر آ جاتا تو اسی کے کنارے کنارے کھیتوں میں موٹر سائیکلوں تک پہنچنا ممکن ہو سکتا تھا۔ کئی منٹ سکوت اور سناٹے میں گزر گئے۔ زمین پر گرے ہوئے خشک پتوں پر ہماری آہٹوں کے علاوہ اور کوئی آواز نہیں سنائی دے رہی تھی۔ پھر اچانک ایک تیز دھماکے سے فضا لرز اٹھی۔ وہ یقینی طور پر کوئی دستی بم تھا جو کھیتوں میں پھینکا گیا۔ چند ثانیوں بعد ہی سرد ہوا کے دوش پر فضا میں ناخوشگوار سی تیز بو محسوس ہوئی اور میری آنکھوں میں جلن کے ساتھ پانی رواں ہو گیا۔ ان خبیثوں نے خود باہر نکل کر کھیتوں میں آنسو گیس کے گولے پھینکنا شروع کر دیے تھے تاکہ ہمیں باہر نکلنے پر مجبور کر سکیں۔ تھوڑے سے وقفے کے بعد دوسرا گولا پھٹا اور پھر قدرے تواتر کے ساتھ کھیتوں میں مختلف سمتوں میں پے در پہ کئی منٹ تک آنسو گیس کے گولے پھٹتے رہے، جن میں سے 2 ہم سے چند فٹ دور پھٹے، جس کے نتیجے میں آنکھیں کھولے رکھنا اور سانس لینا دشوار ہونے لگا۔ ہمیں اندازہ ہو چکا تھا کہ اس وقت ہم سرخ کار اور اس کے نزدیک موجود اپنی دشمن سے کافی دور نکل آئے تھے، اس لیے میں نے ویرا کا ہاتھ تھام کر کھیت میں دوڑ لگا دی۔ اس بار ہمارے مقدر نے یاوری کی اور چند سیکنڈ بعد ہمیں موٹر سائیکلیں نظر آ گئیں۔ دھندلائی ہوئی آنکھوں کے ساتھ ہم تیزی سے وہاں پہنچے اور یہ دیکھ کر میرا دل باغ باغ ہو گیا کہ 2 موٹر سائیکلوں کی چابیاں اگنیشن سوئچ میں لگی تھی۔ سڑک پر نکل کر واپس بھاگ لو، ویرا نے آنکھوں سے پانی صاف کرتے ہوئے کہا۔ سڑک ہمارے لیے چوہے دان ثابت ہوگی۔ میں نے موٹر سائیکل پر سوار ہو کر اسے سٹینڈ سے اتارتے ہوئے کہا، ادھر ان کا کوئی نہ کوئی آدمی ضرور موجود ہوگا۔ میں نے کک لگا کر انجن سٹارٹ کیا، ویرا اچھل کر میرے پیچھے سوار ہوئی اور میں نے گیئر ڈال کر موٹر سائیکل گھنے کھیتوں میں ڈال دی۔ موٹر سائیکل کا انجن بیدار ہوتے ہی فضا میں بیک وقت کئی اونچی انسانی آوازیں سنائی دیں، پھر دوڑتے ہوئے قدموں کی آوازیں سنائی دیں جنہیں ہم نے پل بھر میں پیچھے چھوڑ دیا۔ مکئی کی کھڑی فصل میں موٹر سائیکل دوڑانا آسان کام نہیں تھا۔ ہینڈل کو قابو میں رکھنے کے لیے مجھے کافی طاقت صرف کرنا پڑ رہی تھی کیونکہ مکئی کے پودے اتنے نرم و نازک نہیں ہوتے کہ انہیں روند کر سبک رفتاری کے ساتھ آگے بڑھا جا سکے۔ آثار بتا رہے تھے کہ میں کھیتوں میں زیادہ دور تک ڈرائیونگ نہ کر سکوں گا۔ پھر اسی وقت یکے بعد دیگرے مزید موٹر سائیکلوں کے انجنوں کا شور سنائی دیا جو فوری طور پر قریب آنے لگا۔ مجھے اپنے لیے کھڑی فصل میں راستہ بنانا پڑ رہا تھا جبکہ تعاقب کرنے والوں کو میرے بنائے ہوئے راستے پر روندے ہوئے پودوں پر گزرنے میں زیادہ دشواری کا سامنا نہیں کرنا پڑ رہا تھا، لہٰذا وہ تیزی کے ساتھ میرے قریب آتے جا رہے تھے۔ معزز ناظرین، لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹس باکس میں پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد کا نعرہ ضرور درج کر کے اپنے ملک پر فخر کریں اور پاکستان کی بنیادیں مضبوط کرنے میں اپنا کردار ادا کریں۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ معزز ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا اور ہمارے چینل کا بھی۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔